اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ تعالیٰ درس قرآن کی اس نیو ایپیسوڈ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور انشاءاللہ آج کی اس ایپیسوڈ سے باقاعدہ سورہ فاتحہ سے ہم ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کریں گے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی جو ترتیب جماعی ہے اس کے اعتبار سے پہلی سورت ہے۔ پچھلے پروگرامز میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ قرآن مجید کی جو ترتیب ہے، جو سیکوینس ہیں، یہ دو طرح کی ہیں۔ ایک قرآن مجید جس سیکوینس پر نازل ہوا، تو اس اعتبار سے اگر ہم قرآن مجید کے نزول کے اعتبار سے سیکوینس دیکھیں تو سب سے پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے، لیکن اگر ہم قرآن مجید کو جس ترتیب پر جمع کیا گیا اس اعتبار سے دیکھیں، یعنی جو کمپائلڈ قرآن مجید بک کی فارم میں ہمارے پاس موجود ہے، اس اعتبار سے جو پہلی صورت ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اور سورہ فاتحہ کا یہ بھی ایک خاصہ ہے کہ جو صورتیں ایک ساتھ مکمل نازل ہوئیں ان میں سب سے پہلی صورت سورہ فاتحہ ہے۔ یعنی سورہ فاتحہ سے پہلے تمام صورتیں ایک ساتھ مکمل نازل نہیں ہوئی تھیں، بلکہ ان کی تھوڑی تھوڑی آیات نازل ہوتی تھیں۔ کچھ آیت پہلے نازل ہو گئیں، پھر درمیان میں کسی اور صورت کی آیت نازل ہوئی، پھر اس صورت کی آیت نازل ہوئی، لیکن سورہ فاتحہ وہ پہلی صورت ہے کہ جو مکمل ایک ساتھ نازل ہوئی۔ اس اعتبار سے سورہ فاتحہ کا یہ بھی ایک خاصہ ہے۔ پھر اگر ہم قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں اس کے ناموں کو دیکھیں تو مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ جس صورت کے نام قرآن و حدیث کے اندر بہت زیادہ بیان کیے گئے، جن کے ناموں کی کثرت ذکر کی گئی، تو یہ کثرت سے نام ذکر کرنا اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ صورت کے فضائل بھی بے شمار ہیں۔ چنانچہ اگر ہم سورہ فاتحہ کو دیکھتے ہیں تو سورہ فاتحہ کے بھی بے شمار نام ذکر کیے گئے۔ کہیں اس کو سورہ وافیہ کہا گیا، کہیں اس کو سورہ شافعہ کہا گیا، کہیں اس کو سورہ وافیہ، کافیہ، اس طرح کے ناموں سے اس کو یاد کیا گیا۔ اور اس کے جو مشہور نام ہیں ان میں سے ایک نام الفاتحہ ہے یا فاتحۃ الکتاب ہے۔ فاتحہ کا مطلب کسی بھی چیز کی اوپننگ کرنے والی۔ تو چونکہ یہ سورہ فاتحہ کتاب مجید کی، قرآن مجید کی ابتدا میں موجود ہے اور قرآن مجید کا آغاز ہی اس سورت سے ہوتا ہے، اس اعتبار سے اس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ اسی طرح اس کے مشہور ناموں میں ایک نام ام القرآن بھی ہے یا ام الکتاب۔ ام الکتاب کا مطلب یہ ہے کہ جو کتاب مجید ہمارے سامنے موجود ہے اس کی اصل۔ اس اعتبار سے اگر ہمیں دیکھا جائے تو قرآن مجید کے جتنے بھی مضامین بالتفصیل قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، ان تمام مضامین کا خلاصہ، ان کی سمری سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ فار ایگزامپل قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمانیت، اس کی قدرت، اس کی ربوبیت اور اس کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا اور قیامت کا قائم ہونا، یہ مضامین موجود ہیں۔ یوں ہی پھر قرآن مجید میں ہماری زندگی کا مقصد ہمیں بتایا گیا، راہ ہدایت پر چلنے کا حکم دیا گیا، اور پھر یہ راہ ہدایت پر چلنے والے لوگوں کے اوصاف بیان کیے گئے، ان انعام یافتہ لوگوں کا تذکرہ کیا گیا کہ جو راہ ہدایت پر چلے اور کامیاب ہوئے، اور ان لوگوں کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصف ذکر کیا کہ جو اس راہ ہدایت سے بھٹک گئے اور وہ پھر آخر میں تباہی کا انہوں نے سامنا کیا اور نقصان اٹھایا۔ تو یہ سارے مضامین جو ہیں وہ قرآن مجید کے اندر بالتفصیل ذکر کیے گئے، اور ان تمام مضامین کا جو خلاصہ ہے وہ سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا جو تمام خلاصہ ہے، قرآن مجید کی جو گہرائی ہے، سارے علوم ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں جمع کر دیے، اور سورہ فاتحہ کے جتنے بھی علوم ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با میں جمع کر دیے۔ اس اعتبار سے اس سورت کو سورت ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کا ایک اور مشہور نام سبع مثانی ہے۔ قرآن مجید میں اس کو سبع مثانی کے طور پر بھی ذکر کیا گیا۔ تو سبع مثانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ 7 آیات جن کی بار بار تکرار کی جاتی ہو۔ اگر ہم دیکھیں تو سورہ فاتحہ وہ سورت ہے جس کو نماز کی ہم ہر رکعت کے اندر پڑھتے ہیں اور اس کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ چونکہ اس کی ریپیٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی تکرار بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس کی 7 آیات ہیں، اس اعتبار سے اس کو سبع مثانی کہا جاتا ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی بیان کیا کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی۔ ایک مرتبہ ہجرت طیبہ سے پہلے، یعنی اس جہت سے اگر دیکھیں تو یہ مکی صورت ہے،
اور ایک مرتبہ ہجرت طیبہ کے بعد، اور اس جہت سے دیکھیں تو یہ مدنی صورت ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ چونکہ ان 7 آیتوں کا نزول 2 مرتبہ ہوا، اس اعتبار سے اس کو 7 مثانی کہا جاتا ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کے وہ مشہور نام ہیں جو آپ کی خدمت میں ذکر کی، اور ایک اور بڑا پیارا نام اور بڑا اس سورہ فاتحہ کا جو جامع نام ہے، یا اس کا جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلت کے اعتبار سے اس کا نام ذکر کیا، وہ سورۃ الشفا ہے۔ سورۃ الشفا اس اعتبار سے اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ پڑھ کر کسی مریض کے اوپر دم کر دے، یا سورہ فاتحہ پڑھ کر کسی پانی پر دم کیا جائے اور وہ پانی کسی مریض کو پلا دیا جائے، تو اس کو پھر شفا حاصل ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت بھی موجود ہے، حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام جو ہے وہ عرب کے جو قبائل ہیں ان میں سے کسی قبیلے کی طرف گئے، اور جب وہاں پر پہنچے تو صحابہ کرام کو کچھ کھانے پینے کی اشیاء درکار تھی، تو اس قبیلے کے لوگوں نے جو ہے وہ ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر صحابہ کرام جب وہاں پر قیام پذیر تھے تو اسی دوران جو ہے اس قبیلے کے سردار کو کسی بچھو نے کاٹ لیا۔ اب اس قبیلے کے اندر موجود جتنے بھی اطباء تھے، جتنے بھی ڈاکٹرز تھے، انہوں نے ہر طریقے سے علاج کر لیا، لیکن وہ علاج کے ذریعے اس کو شفا حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ تو قبیلے کے کسی فرد نے کہا کہ یہ جو ہمارے ساتھ ہمارے پاس جو مہمان آئے ہوئے ہیں، ہمارے گاؤں میں جو کچھ افراد آئے ہوئے ہیں، کیوں نہ ہم جا کر ان سے پوچھیں کہ ان کے پاس اگر کوئی طریقہ کار موجود ہو علاج کا، تو پھر ہم ان کے ذریعے علاج کا یہ طریقہ کار کروا کر اور اپنے جو سردار ہیں ان کے لیے کچھ ہم بندوبست کر سکیں۔ تو وہ کچھ قبیلے کے افراد صحابہ کرام کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ ہمارا جو قبیلے کا سردار ہے اسے بچھو نے کاٹ لیا، اور اب ہم نے ہر طرح کی کوشش کر لی لیکن کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ تو ایک صحابی ان صحابہ کرام کی جماعت میں سے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں اس کا علاج جانتا ہوں، لیکن چونکہ ہم تمہارے یہاں پر آئے اور ہم نے تم سے ضیافت طلب کی اور تم نے اس کا انکار کر دیا، لہٰذا اب یہ جو علاج ہے وہ میں فری میں نہیں کروں گا، بلکہ اس کے عوض تمہیں، اس کے اگینسٹ تمہیں اپنے قبیلے کی کچھ بکریاں دینی ہوں گی۔ بہرحال وہ قبیلے والے تیار ہوئے، اور پھر یہ صحابہ کرام ان کے پاس گئے اور ان صحابی نے جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ان کے سردار کے اوپر دم کر دیا۔ اب جب وہ انہوں نے دم کیا تو وہ سردار جو ہے وہ روبہ صحت ہونا شروع ہوا۔ پھر قبیلے کے جو افراد تھے انہوں نے وعدے کے مطابق کچھ بکریاں جو ہے وہ صحابہ کرام کو دے دیں، اور صحابہ نے پھر پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس کو جو ہے وہ آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، لیکن پھر اس پر عمل کرنے سے پہلے صحابہ نے یہ آپس میں طے کیا کہ کیوں نہ ہم پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کر لیں اور جا کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ لیں کہ کیا ہمارا یہ بکریاں اس طریقے سے حاصل کرنا درست تھا یا نہیں۔ بہرحال پھر صحابہ کرام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ دنوں کے بعد حاضر ہوئے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ معاملہ پورا بیان کیا اور پھر سوال کیا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا دی اور کہا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ کے اندر شفا ہے؟ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم یہ بکریاں تمہارا حاصل کرنا بھی درست ہے، تم اس کو آپس میں تقسیم بھی کرو اور میرا بھی حصہ اس میں شامل کر لو۔ تو شارحین فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنا حصہ شامل کرنے کا فرمایا، اس کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام کو پھر کسی قسم کا کوئی تردد نہ رہے کہ وہ جو یہ بکریاں استعمال کر رہے ہیں یہ 100% ان کے لیے جائز ہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ سورۃ الشفا بھی ہے۔ سورۃ الشفا چونکہ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اس کے اندر ایک شفا ہے، اس لیے مفسرین نے فرمایا، علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی بیمار کے اوپر 3 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھے اور پھر سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کر اس پر دم کر دے یا دم کیا ہوا پانی اس کو پلا دے تو انشاءاللہ اس مریض کو شفا حاصل ہوگی۔ اسی طرح پھر اس سورت کا ایک اور نام سورۃ الدعاء بھی ہے۔ سورۃ الدعاء اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ اس میں دعا کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سکھایا۔ اور دوسری بات یہاں پر اگر دیکھا جائے تو انسان دعا کسی ایسی چیز کے لیے کرتا ہے جس کو وہ اپنے نزدیک بہت زیادہ محترم، بہت زیادہ امپورٹنٹ سمجھتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کے دل میں اگر مدینہ طیبہ کی حاضری کی تمنا ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، کسی کے دل میں مال و دولت کی تمنا ہوتی ہے تو وہ صرف اسی کے لیے دعا کرتا ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کا یوں سمجھ لیں کہ ایک مقصد بتا دیا گیا، اور پھر یہاں پر ہمیں بتایا ہے کہ تمہاری زندگی میں بہت ساری مطلوبہ چیزیں تمہارے سامنے ہوں گی، لیکن ایک چیز جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے
جس کو تم نے ہر نماز کے اندر مانگنا ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت۔ تو ہمیں یہاں پہ یہ بتا دیا کہ ایک تو دعا کیسے مانگنی ہے، کہ جب دعا مانگو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت، اس کی قدرت، اس کی رحمت، اس کے غضب کا اقرار کرو، اس پر ایمان رکھو، اور پھر اپنی عاجزی کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنا مدعا رکھو۔ اور مدعا بھی جو تمہارا رکھ رہے ہو، جو مطالبہ اللہ کی بارگاہ میں رکھ رہے ہو، وہ بہت امپورٹنٹ ہونا چاہیے، جو تمہاری زندگی کا یا تو مقصد ہو یا تمہارے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہو، جس سے تمہاری آخرت کی اور دنیا کی کامیابیاں ہو سکتی ہیں، وہ دعا اللہ سے مانگنا یہ ادب کے موافق ہے۔ اب اگر ہم باقاعدہ اس صورت کی پہلی آیت مقدسہ کو دیکھیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الحمد للہ رب العالمین، تمام خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو رب العالمین ہے، تمام کائنات کا پالنے والا ہے۔ اس آیت کی پہلی ابتدا، اس آیت کا جو پہلا حصہ ہے، تمام خوبیاں اللہ کے لیے، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر ہم کائنات میں کسی کی بھی تعریف کر رہے ہیں، کسی کی بھی مدح سرائی کر رہے ہیں، تو وہ مدح سرائی، وہ تعریف در حقیقت اللہ ہی کی تعریف ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کا رب ہے، اس عالم کا رب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جو کچھ اس دنیا میں موجود ہے اس کو عالم کہا جاتا ہے، اور پھر اس عالم کی مختلف کیٹیگریز بنتی ہیں، یعنی جنات کا ایک الگ عالم ہے، فرشتوں کا ایک الگ عالم ہے، انسانوں کا الگ عالم ہے، اور اسی طریقے سے حیوانات کا ایک الگ عالم ہے۔ تو اس کیٹیگری کے اعتبار سے عالم جو ہے وہ پلورل ہو جاتا ہے، جس کی پلورل اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کی کہ رب العالمین، اور رب اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جو گریجولی کسی بھی چیز کو امپرومنٹ کی طرف لے کر جانے والی ہو۔ تو گویا کہ آج کائنات میں جتنی بھی امپرومنٹ ہم دیکھتے ہیں، جتنی بھی ترقی ہم دیکھتے ہیں، تو یہ ترقی، یہ امپرومنٹ، اس کو امپرومنٹ تک پہنچانے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہی کی ہے۔ اور پھر یہ بھی ایک مسلمہ بات ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو بنانے والا ہے، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کسی عمارت کے پاس سے جا رہے ہیں تو اس عمارت کے پاس سے جانے کے بعد کوئی بھی یہ ذہن نہیں بناتا کہ یہ عمارت از خود وجود میں آ گئی، بلکہ فوراً ہمارا ذہن اس طرف ڈائیورٹ ہوتا ہے کہ یار یہ عمارت اگر ہمارے سامنے موجود ہے تو اس کے پیچھے آرکیٹیکٹس نے بھی کام کیا ہے، اس کے پیچھے مزدوروں کی بھی محنت ہے، اور اس کے پیچھے بہت سارے ایسے افراد موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنا علم، اپنی ذہانت، اپنی فطانت، اپنی بصیرت، اپنا فہم استعمال کیا، اپنی طاقت استعمال کی، تو آج یہ بلڈنگ وجود میں آئی۔ تو اب جب ایک بلڈنگ جو اتنی خوبصورت طریقے سے ہمارے سامنے موجود ہو، جس کے پلرز ایکوریٹ ہوں، جس کی عمارت زبردست مزین ہو، اس کو دیکھنے کے بعد ہمارا ذہن یہ بنتا ہے کہ یہ خود سے وجود میں نہیں آ سکتی، بلکہ جس نے اسے بنایا ہے، جو اس کی بنانے والی ٹیم ہے، وہ زبردست علم بھی رکھتی ہے، طاقت بھی رکھتی ہے، زبردست فہم کی بھی مالک ہے، اس کے پاس ذکاوت بھی بہت ہے، بہت زیادہ ذہانت ہے۔ تو جب ایک بلڈنگ خود سے وجود میں نہیں آ سکتی تو یہ کائنات کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ یہ کائنات کے بارے میں کوئی ایسا تصور کیسے قائم کر سکتا ہے کہ یہ کائنات بس ایک دھماکے کے نتیجے میں وجود میں آ گئی، اس سے زیادہ اس کائنات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو جس طریقے سے ہم عمارتوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ خود سے وجود میں نہیں آ سکتی، اسی طریقے سے یہ کائنات بھی خود سے وجود میں نہیں آ سکتی۔ اور پھر جب ہم نے یہ بات مان لی کہ یہ کائنات خود سے وجود میں نہیں آئی، تو پھر اب جب ہم اس کائنات کی کسی بھی شے کی تعریف کریں گے تو وہ در حقیقت اللہ کی تعریف ہوگی، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کسی پینٹنگ کی تعریف کر رہے ہیں یا کسی بلڈنگ کی ہی تعریف کر رہے ہیں تو در حقیقت وہ بلڈنگ یا پینٹنگ کی تعریف اس بلڈنگ یا پینٹنگ کی تعریف سے زیادہ ان لوگوں کی تعریف ہے جنہوں نے ان کو بنانے کے اندر اپنی محنت لگائی۔ پینٹنگ کی تعریف اس کے آرٹسٹ کی تعریف ہے، بلڈنگ کی تعریف پیچھے مزدوروں کی تعریف ہے، اس آرکیٹیکٹ کی تعریف ہے جس نے اس بلڈنگ کا نقشہ بنایا۔ اس اعتبار سے جب کائنات کی کسی چیز کی ہم تعریف کرتے ہیں، حتیٰ کہ انسانوں کے علم کی بھی تعریف کی جا رہی ہے، انسانوں کی ذہانت کی بھی تعریف کی جا رہی ہے، جانوروں کے اندر جو احساس ہے کہ وہ اپنی شفقت کا بھی اظہار کرتے ہیں، محبت کا بھی اظہار کرتے ہیں، وفاداری کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ جو تعریفات ہیں، یہ سب کی سب تعریفات جو ہے وہ در حقیقت اللہ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ کائنات کا یہ پورا سسٹم بنانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اسی لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں، تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں، کیونکہ وہ کائنات کو پالنے والا ہے، وہ کائنات کو ترقی کی طرف لے کر جانے والا ہے،
وہ کائنات کو بلندیوں کی طرف لے کر جانے والا ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں مزید دیگر آیات پر کلام کریں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔